السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ویسٹ کا اور ہمارا ایک بنیادی فرق ہے، اسے جب سمجھتے چلے جائیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، آخر یہ اتنا زیادہ ڈفرینسز کیوں آ رہے ہیں اور اتنا فرق کیوں ہے، ایک بالکل رائٹ سائڈ کے اوپر، ایک بالکل لیفٹ سائڈ پہ، ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، جو معاشرے اس وقت ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں وہ دو طرح سے ہو گئے ہیں، ایک ہے باخدا معاشرہ، ایک ہے بے خدا معاشرہ، خدا کو ماننے والے اور خدا کو نہ ماننے والے، دین کو ماننے والے اور لا دین جو کسی دین کو نہیں مانتے۔ جب بندہ دین کو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے نظریات کیسے ڈیولپ کرتے ہیں؟ جیسے آپ بات سنتے ہیں ایوولوشن، کہ یہ دنیا بھائی کیسے تخلیق ہوئی، بات تو یہاں سے شروع ہوگی کہ یہ دنیا کیسے بنی، ہم کیسے بنے، ہم دنیا میں کیسے آ گئے۔ تو جب بے خدا معاشرے کے لوگ بغیر کسی خدا کی ہدایت کے جب اپنے ذہن سے، اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے وہ خود بخود معرض وجود میں آ گئی، اور اتنے ارب سال سے یہ ایوولوشن ہوتے ہم بن گئے۔ تو یہ ایک اتفاق اور ایک حادثہ ہے جس کا نتیجہ یہ دنیا ہے اور میں اور آپ ہیں۔ یہ ہو گئی ایک سائڈ۔ اب دوسری سائڈ جو باخدا معاشرے والے ہیں، جو دین والے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے؟ ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ ورلڈ ویو ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو تخلیق فرمایا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں کے ذریعے سے یہ دنیا جو ہے پھر معرض وجود میں آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بنیادی فرق آپ کو پتہ چل گیا کہ جو انسان دنیا کی تخلیق ہے اس کے دو بالکل مختلف زاویے ہیں۔ جو ویسٹ والے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا تو خود بخود پیدا ہو گئی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ اتفاق ہے، ایک حادثہ ہے۔ اور یہاں پر جو دین والے ہیں، جو باخدا معاشرے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عظیم مقصد کے لیے، ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تخلیق فرمائی ہے، اور انسانوں کی زندگی کے مقاصد بھی لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ پہلا فرق آ گیا۔ اب دوسرا فرق دیکھیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ یہ جتنی بات کی ابھی حافظ احمد صاحب نے کہ بھئی فیملی کے سسٹم کے خلاف ہیں اور وہ فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی بالکل واضح اور صاف ستھرا فرق یہ ہے کہ باخدا معاشرے والوں کی سوچ بے خدا معاشرے والوں سے بالکل مختلف ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ جو بے خدا معاشرے والے لوگ ہیں، جب وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی اس دنیا کا خالق ہے، جب وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، جب وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں جواب دہی دینی ہے آخرت میں جا کر، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہیں پہ جو کچھ کرنا ہے وہ یہیں کرنا ہے۔ تو ان کی جد و جہد یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر اپنے وقت کو اچھا گزار لیں، اس سے مستفید ہو لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، جتنا انجوائے کر سکتے ہیں ہم انجوائے کر لیں، جتنا ہم اچھی طرح جی سکتے ہیں وہ جی لیں۔ اور دوسری سائڈ جو باخدا معاشرے والوں کی ہے، جو آپ کی اور میری سوچ ہے، ہمارا ورلڈ ویو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں اور آخرت میں ہم جواب دیں ہیں اور ہمیں وہاں پہ جا کر حساب دینا ہے۔ تو یہ دنیا مختصر ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اپوزٹ ہے دونوں سائڈ۔ تو اب ایسی صورت میں ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر کیا بنے گا؟ ان کا بیہیویئر بالکل سادہ ہے کہ وہ یہاں پر اپنی ہر خواہش نفس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر اپنی تمام اندرونی کیفیات، انر موسٹ فیلنگز ہیں، ان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی چیز کے پابند نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، کیونکہ وہ خدا کے پابند نہیں سمجھتے، دین کا پابند نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ تو ایسی صورتحال میں اب وہ کیا کریں گے؟ تو انسان کی جو انر موسٹ فیلنگز ہیں،
ان فیلنگز میں اور جو خواہشات نفسانی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان مساوی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نان مسلمز ہوں، چاہے وہ امریکہ میں رہنے والا ہو، افریقہ میں رہنے والا ہو، چائنا میں رہنے والا ہو۔ میں نے تو بہت دنیا کے ممالک اور بر اعظم دیکھے، اور وہاں جا کر مجھے یہی نظر آیا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کی ایک ہی جستجو ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ سمپل ہے کہ بھائی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھا کھا سکوں، اچھا پہن سکوں، اچھی طرح جی سکوں، اپنی سیکشول ڈیزائرز کو پورا کر سکوں، بس یہ اس کا مقصد ہے۔ اب جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ اتنی امپورٹنس کیوں لے گئی؟ ٹھیک ہے، وہ اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں لے جاتی ہیں؟ کیونکہ اس سے معاشرہ بنتا بگڑتا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو اتنا زیادہ ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ایک سائڈ پہ نہیں، پہلے تو یہ تھا کہ یار یہ مولوی ہر وقت یہ بات کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے، ان کو ہر چیز میں یہ جو ہے نا وہ فحاشی نظر آتی ہے، ان کو ہر چیز میں برہنگی نظر آتی ہوتی ہے، ہر چیز کو یہ بے حیائی کہہ دیتے ہیں۔ اب تو دوسری سائڈ پہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ جو مولوی انقلاب برپا نہیں کر سکے، اب دوسری سائڈ نے تو اس سے بہت اوپر کا انقلاب برپا کر دیا۔ اب وہاں کی جو پریزیڈنٹس ہیں، وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، وہاں کی جو پوری سپر پاورز ہیں، ان کی پوری توجہ جو ہے وہ ایک سیکشول ریولوشن پہ لگ گئی۔ تو آخر یہ سیکس اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں ہے؟ اس کی کیا اتنی زیادہ امپورٹنس آ گئی ہے؟ تو یہ ہے امپورٹنٹ۔ کیسے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب علماء سے سنتے ہیں اور دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کو جو ڈیزائرز دی ہیں، جو خواہشات دی ہیں، اس میں سے سیکس کی ڈیزائر جو ہے نا وہ بہت ہیوی ڈیزائر ہے، بہت بھاری خواہش ہوتی ہے، اور وہ خواہش جو ہوتی ہے وہ تمام باقی خواہشات جو ہے نا وہ اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے ایک سرٹن ایج آف گروپ کے اندر۔ اور اس میں جو ہے اس کو یہاں تک بھی بیان کیا کہ جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اتنی ہائیلی ڈیمانڈڈ ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ہائیلی ہوتی ہے، مطلب انسان کی خواہش اتنی غالب ہوتی ہے، تو اس خواہش کو جو ہے وہ پورا کرنا، وہ سائڈ ہے جو بے دین ہے، جو بے خدا ہے، وہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ جب وہ پورا کرنے چاہتے ہیں تو انہیں کچھ چیزیں روک رہی ہوتی ہیں۔ وہ کون روک رہا ہوتا ہے؟ انہیں جو ہے وہ مذہب کی پابندیاں روک رہی ہوتی ہیں، انہیں معاشروں کے اندر قائم جو قوانین ہوتے ہیں وہ پابندیاں روک رہی ہوتی ہیں۔ پھر انہیں جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز آتی ہے، وہ خاندانی جو تہذیب ہے، جو خاندانی رسم و رواج ہیں، جو خاندان ہے، وہ روک رہا ہوتا ہے نا؟ یہ صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے اس بڑی تعداد میں ایسے لوگ آ چکے ہیں، بن چکے ہیں کہ جو بے خدا ہے، جو ایتھسٹ ہیں۔ تو یہاں پر ڈیوائڈ ہے، انگریزی میں یوں کریں گے، ایک تھیسٹ ہے اور ایتھسٹ ہیں، ایک دین کو ماننے والے ہیں، ایک دین کو نہیں ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک خدا کو نہیں ماننے والے۔ تو جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہش بالکل آزادی سے پورا کروں، تو یہ کیا ہوگا؟ عمل کیا ہوگا اس کا عمل اگر کسی نظم اور ضبط کے اندر نہیں ہوتا، کسی ضابطۂ اخلاق میں نہیں ہوتا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فحاشی۔ ہم کہتے ہیں یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فحاشی اور بے حیائی خود بخود جنریٹ ہوگی، خود بخود پیدا ہوگی اس وقت جب بندہ اپنی نفسانی خواہش کو بے لگام طریقے سے پورا کرنا چاہے گا، اور وہ ہو رہی ہے۔ تو جو ویسٹ ہے، جو امریکہ ہے، جو پوری دنیا ہے، اور جو یہاں مسلمان ہم بھی، ہمارا بھی ذہنیہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر فرق نہیں رہا۔ پہلے بڑی پہچان آسان تھی کہ جان ہے، اینتھنی ہے تو کہتے تھے کرسچن ہے، ہم کہتے تھے اشوک کمار ہے، رام ہے تو ہم کہتے تھے ہندو ہے۔ لیکن اب یہ فرق ختم ہو گیا ہے۔ اب مسلمان بھی، چاہے وہ احمد ہو، چاہے وہ شعیب ہو، چاہے وہ مصطفیٰ ہو، نام کتنے پیارے پیارے، لیکن وہ ایتھسٹ ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنانے والا ہوتا ہے۔ تو بالکل جو ہے نا ایلوژن ہے، ایک بلر سی پوزیشن ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں ہم لاشعوری طور پر ہماری جنریشن بنتی چلی جا رہی ہے خواہش نفسانی کی پیروکار۔ اب ایسی صورتحال میں کیا ہو رہا ہے؟ ایسی صورتحال کے اندر وہ آئیڈیاز پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ان کا آئیڈیا کیا ہے؟ ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، وہ کسی کا بھی پابند نہیں ہے، وہ فری ہے، اور ہر انسان برابر ہے، آزاد ہے، فری ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کسی دین کا پابند نہیں ہے، کسی خدا کا پابند نہیں ہے، کسی قانون کا پابند نہیں، کسی خاندانی نظام کا، کسی تہذیب کا، کسی بھی چیز کا وہ پابند نہیں ہے، وہ فری ہے، اور
وہ برابر ہے. مطلب یہ کہ ایک شخص اپنے لیے بدکاری کو پسند کرتا ہے, ایک شخص اپنے لیے نکاح کو پسند کرتا ہے, یہ دونوں برابر ہیں. وہ کیا تصور کرتے ہیں اس کو؟ یہ دونوں برابر ہیں, ایکول ہیں, اور ان دونوں کا عزت اور مقام ایک ہی ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے معاشرے میں کیسے چیزیں جو ہیں وہ اندر چلی گئی ہیں. مثال کے طور پہ ایک سیاست دان ہے, اس کے بارے میں ایک فحاشی کی بات آتی ہے اور وہ آپ سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اس کا پرائیویٹ مسئلہ ہے, یہ اس کی پرائیویسی ہے, یہ اس کی پرسنل, اس کی ذاتی زندگی ہے, اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ نے اس کو جو ہے وہ الگ کر دیا, اس کی لائف کو 2 پارٹ کر دیے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو جدا کر دیا. یہی صورتحال یہاں پر ہوئی کہ جب ایک اسسٹنٹ کمشنر آیا اور وہ اوپنلی جو ہے وہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے اور اس کو اپریشیٹ کرنے والا تھا, اور وہ اپنے ٹویٹ بھی کر رہا تھا. تو جب لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا تو سب لوگوں نے کیا کہا, یار آپ اس کو ایز اے اسسٹنٹ کمشنر دیکھیں, یہ پرسنلی, یہ اس کی پرائیویسی کے اندر ذاتی طور پہ یہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کا ذاتی فعل ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا نظریہ ہم نے لے لیا اور ہمارے لوگ یہ بات بولنے لگے؟ اسے کہتے ہیں انڈیویجولزم. کیا کہتے ہیں؟ مطلب میں آزاد ہوں, میں اور آپ برابر ہیں, میری نفسانی خواہش کچھ ہے, آپ کی نفسانی خواہش کچھ ہے, آپ کسی چیز کو پابند کرتے ہیں, میں کسی چیز کی پابندی نہیں کرتا, ہم دونوں برابر ہیں. اب تو وہی میٹر یہ کہ ہم معاشرتی طور پہ ہم جو کام کر رہے ہیں ان کاموں کے اندر میں اچھا کام کر رہا ہوں, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو کمپیئر کریں اسی زاویے کے اندر کہ 2 اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ایک نمازی ہے, ایک نیک ہے, پرہیزگار ہے, اور ایک اسسٹنٹ کمشنر ہم جنس پرست ہیں. تو کام میں دیکھا جائے گا کہ وہ روڈ اچھے بناتا ہے, وہ امن و امان اپنے معاشرے میں اچھا قائم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, رول آف لا کو لے کے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. وہ وہاں پہ دیکھا جائے گا, اس کے علاوہ نہیں دیکھا جائے گا. کیوں؟ کہ وہ اس کی پرائیویسی ہے, وہ اس کا انڈیویجولزم ہے. اب آپ نے ایک نیا لفظ سن لیا, انڈیویجولزم. کیا یہ آپ کے اور میرے اندر نہیں آ گیا؟ آ گیا, لاشعوری طور پہ. ٹھیک ہے, شعوری طور پہ نہیں ہے, لاشعوری طور پہ. کیسے آ گیا؟ ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ گھر ہے, تو گھر میں جو ہے وہ ساس اور بہو ہوتی ہیں. تو بہو کہتی ہے کہ میں اپنا سکھ دیکھوں, اپنا چین دیکھوں, اپنے لیے آسانی دیکھوں. ساس کیا, یہ ہر وقت مجھ پہ اتھارٹی لے کے بیٹھی ہوتی, ڈنڈا لے کے بیٹھی ہوتی ہے. ساس جو ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے, میں اپنی بیٹی کا خیال کروں, میں اپنے جو ہے نا بیٹے کا خیال کروں. اور وہ بہو کے ساتھ وہ نہیں, وہ انڈیویجول ہے نا, اپنی اپنی ذات, اپنی اپنی خواہشات, اپنی اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی لوگ جیسے اب پیرنٹس کا خیال نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار میری لائف ہے, میرا کیریئر اپارچونیٹی, میں اس کو کیوں چھوڑوں. اس کی ایک مثال دوں. ایک پروفیسر تھے یہاں پہ, تو ان کی بیٹی جو تھی وہ پڑھنے کے لیے امریکہ گئی. جب وہ امریکہ گئی پڑھنے کے لیے تو تھوڑے ہی دن کے بعد اس بیٹی کی اٹیچمنٹ جو تھی وہ دادی کے ساتھ بہت زیادہ تھی. تو تھوڑے دن کے بعد جو وہ دادی کی طبیعت خراب ہوئی, تو والد نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو نہیں بتایا, اس لیے کہ ابھی وہ امریکہ گئی ہے اور امریکہ کے اندر پیپرز ہونے والے تھے اس کے. اگر وہ یہاں پر آئے گی, ایک تو خرچہ ہوگا, خرچہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے پیپرز وہ کیسے دے گی, تو پھر اس کے لیے مسائل ہوں گے اور پھر پورا سال ضائع ہو جائے گا. تو والد صاحب نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دادی کے بارے میں بالکل نہیں بتایا. جب دادی کا انتقال ہو گیا, جب اسے خبر ملی تو اس نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو بولا بیٹا آپ کے اتنے اخراجات تھے, آپ وہاں پہ گئی تھی, پھر آپ کی تعلیم کے اخراجات تھے, وہ بھی ضائع ہوتے, سال بھی خراب ہوتا, اور تمہاری اتنی اٹیچمنٹ تھی, تم ڈسٹرب ہوتی, تو میں نے چاہا کہ تم ڈسٹرب نہ ہو. یہ انہوں نے کر دیا, اپنا رویہ انہوں نے پیش کیا. ٹھیک ہے, اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ کچھ 1-2 سال کے بعد جو ہے وہ والد بھی بوڑھے تھے, تو وہ بھی ان کی زیادہ عمر تھی, ان کی طبیعت خراب ہونے شروع ہوئی. جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو بیٹی نے جو ہے نا واپس آنے کی کوئی اپنا جو ہے نا اظہار نہیں کیا. وجہ یہ کہ اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ اب میری پڑھائی ہے, میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی, میں اپنی کیوں کیریئر اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ ضائع کروں, میں کیوں اپنا پیسہ بھی ضائع کروں. تو اس نے جو ہے نا وہ وہیں سے فون پہ ہی بات کر لی اور اپنے والدین کی خدمت کے لیے یا ان کے پاس آنے کی کوئی جستجو ظاہر نہیں کی, کیونکہ جیسی ٹریننگ ہوئی ویسا نتیجہ آیا. تو یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیویجول سوچ ہے کہ یار میں کچھ کر لوں, میں اپنا ٹھیک کر لوں, میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لوں. ایسے ہی آپ نے یہاں پر دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یار میری مرضی, یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے کہ میں لوگ مجھے اپنے حکم چلانا شروع کر دیتے ہیں, لوگ مجھے میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ کیا والدین ہر وقت جو ہے نا وہ چیزیں کو پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب دیکھیں اسلام میں اور اس میں کتنا فرق ہے. اسلام کہتا ہے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اتھارٹی قائم کرو ان کے اوپر اور ان کو جو ہے وہ دور نہیں جانے دو, دین سے دور نہیں ہونے دو, انہیں دین کے ساتھ جوڑے رکھو, انہیں آخرت کی تیاری کی طرف لے کے آؤ, انہیں ایک میسج کی طرف رکھو, انہیں ایک مقصد حیات سے جوڑے رکھو. اب دوسری طرف دیکھیے
جو بے خدا معاشرہ ہے. بے خدا معاشرے والے کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا اتھارٹی سر پہ لگائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے یہ اتھارٹی، یہ کیوں اتنے اتھارٹی ہمارے اوپر آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ فیملی یہ جو ہے نا یہ برڈن ہے، اس برڈن کو ہم دور کریں. تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی نکاح وکاح کرنے کا کیا مسئلہ ہے، اب اتنی لمبی کہانی کرو اور نکاح کرو، پھر بچے ہوں، یہ ڈیزائرز ہم اپنی پوری کر لیتے ہیں، چلو کچھ 3-4 سال 5 سال آپ کے ساتھ رہ جاتا ہوں، پھر ہم دونوں مل کے رہیں گے، پھر تم کسی اور کے ساتھ رہ جانا. انہوں نے اپنا معاشرہ اس طرح سے ڈیولپ کر لیا. تو معاشرہ ایسے ڈیوائڈ. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی آ رہی ہیں. اب اس کے 3 ذریعے بنتے ہیں پاکستان میں آنے کی. وقت کم ہے اور یہ فلاسفیکل چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھانا تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو ہم اس کو مختصر کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ آئیڈیاز جو ہے نا وہاں سے آ رہے ہیں. اب آپ سمجھ گئے کہ ڈیوائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈیوائڈ بالکل یہ ہے کہ ایک آخرت کو نہیں ماننے والے ہیں، ایک آخرت کو ماننے والے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ نفس امارہ ہوتا ہے، مطلب ایک برا نفس ہوتا ہے، خواہشات نفسانی ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں. وہ دوسرا ہے ہر خواہش نفس اچھی ہوتی ہے، اسے پورا کرنا چاہیے، کوئی اس میں رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اور میں کون ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا مختصر ہے، ہم امتحان کے لیے آئے اور ہمیں اپنی نفسانی خواہشات پر اور شیطان سے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے یہاں سے کامیاب ہو کر اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں ہم جواب دیں ہیں، وہاں پہ حساب کتاب ہے. بہت بڑا فرق ہے. اب ہو کیا رہے کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں وہ آ کیسے رہے ہیں؟ اس کے 3 ذریعے ہیں. جو لوگ وہاں سے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں وہ تو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. یہاں پھر کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ تو ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی ہیں سب. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی، اپنی سیاسی برتری، اپنی پولیٹیکل ڈومیننس جو ان کی ہے، جو ہیجیمنی ہے، جو ان کی لاء کی ہے، جو ان کی ایجوکیشن کی ہے، اس کے ذریعے ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ مروب کر لیتے ہیں. مروب ہو چکے ہیں ہم سب، کیونکہ وہ دنیاوی طور پر جو ہے وہ بہت آگے ہیں، بہت چیزوں میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ہر چیز میں آگے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے مروب ہے. اب مروب ہونے کی وجہ سے جب وہ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یا ان کے جو سسٹم ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ پورا کا پورا انہی کا ویسٹ کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. جب وہ اس میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد وہ اپنی ایک چیز کھو دیتے ہیں. کیا کھو دیتے ہیں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی جانے کے بعد ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کھو لیتے ہیں؟ ماسز میں جو بات ہے، اپنی آئیڈینٹی کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی پہچان کو وہ بلا دیتے ہیں. مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر تو کوئی ایتھیزم نہیں پڑھاتے، وہاں پہ تو کوئی ماڈرنزم نہیں پڑھاتے، وہاں پہ تو کوئی غیر اسلامی چیز نہیں پڑھا رہے ہوتے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا تم ایک تھوڑا سا سوچو، اپنی کلاس کے تمام نوجوانوں کو اپنے ذہن میں لے کے آؤ، اور پھر ان سے ایک سوال میں تمہیں کرتا ہوں، وہ ان سے پوچھ لو. تو کہنے لگے کیا؟ تو میں نے کہا کہ ان سے صرف یہ سوال کرو کہ کیا وہ تمہارے دوست جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب امامہ، داڑھی، شلوار اوپر رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ اس میں فخر محسوس کریں گے یا شرم محسوس کریں گے؟ تو نوجوان نے کہا کہ وہ شرم محسوس کریں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی آئیڈینٹی آپ سے چھین چکے ہیں. آپ کی شناخت جو آپ کے لیے قابل فخر تھی، جو آپ کہتے کہ رسول اللہ کے لیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کے طریقے پر شرم آ رہا ہے آپ کو جب عمل کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تہذیب، اپنی آئیڈینٹی سے ڈی اٹیچ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈی کنسٹرکشن کا جو لفظ ہے نا اس کو سمجھیں. ڈی کنسٹرکشن کا ایک جو معنی ہے، اور یہ ورڈ جو آیا ہے، یہ بھی وہی لا دین، بے خدا معاشرے سے. وہاں پہ جو فلاسفرز ہیں وہ اپنے دماغ چلانے لگے، وہ اپنی عقل استعمال کرنے لگے. تو وہاں پہ ایک ڈریڈا جو ہے وہ ایک فلاسفر تھا، فرینچ فلاسفر. وہ 1960 اور 70 کے اندر جو ہے وہ اس نے ایک نظریہ پیش کیا، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی بھی ٹیکسٹ، کوئی بھی اسکرپچر، کوئی بھی ٹیکسٹ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے کوئی خاص معنی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہر شخص اس سے اپنی میننگز لے سکتا ہے. اور پھر صرف میننگ کی حد تک بات نہیں ہے کہ اس کے بائنری میننگز نہیں ہوں گے. بائنری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ مطلب جوڑا، جس مطلب کیا کہ بھائی یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے، یہ نہیں ہے. یہ 2 اپوزٹس ہوتے ہیں نا، یہ بائنری بھی نہیں ہوتے. تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بولتے ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں. میں نے بہت مختصر کر کے آپ کو اس کو بیان کیا. اس آئیڈیا کو اب وہ تو فلاسفر نے بیان کیا تھا، لیکن وہ ڈراموں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، کلچر کے ذریعے وہ ہمارے ذہن میں بھی آ گیا. اور ہمارے پاکستان میں بھی اب ایسے بہت سارے لوگ، بلکہ ہم نے تو یہاں پہ اپنے بچوں کو خود پڑھا دیا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں وومن اسٹڈیز پڑھایا جاتا ہے، جینڈر اسٹڈیز پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں یہ آئیڈیا پڑھا دیا ہم نے. اور ہماری حکومت نے اپنی سرپرستی میں پڑھایا، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اسلامی معاشرہ قائم کرے. حکومت نے اس کا بالکل اپوزٹ قائم کیا، اور ہزاروں بچوں نے یہ پڑھ لیا کہ جینڈر جو ہوتی ہے، انسان کی جو
جو صنف ہوتی ہے، جنس ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے انسان بنا سکتا ہے، وہ کوئی خدا کی طرف سے یا بایولوجیکلی جو ہے نا وہ پروون نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا ہم نے لے لیا. تو ایک تیسری بات آ گئی، اس میں ایک بڑا خطرناک آئیڈیا آ گیا کوئر کا. کوئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، وہ یہ ڈفرینٹ ہے، وہ مرد بھی ہے، وہ عورت بھی، وہ جو ہے نا وہ سیکشولی جینڈر فلوئڈ بھی ہے، کہ وہ کبھی کچھ بن جاتا ہے کبھی کچھ بن جاتا ہے. یہ سارے آئیڈیاز ہماری یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں، اس پہ BS اور MS ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ سب تیار کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 3 چیزوں کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا ان لوگوں نے. پہلا ہے قوانین کو، لاز کو، کیونکہ یہ کتنے لوگ ہیں بھائی، 1000-2000 لوگ ہوں گے جو قوانین مرتب کرتے ہیں. ججز ہوتے ہیں بھائی، 3 طرح سے آپ کے قوانین بنتے ہیں. ایک اسمبلی کے اندر بنتا ہے، سینٹ ہو گیا، قومی اسمبلی ہو گیا، چھوٹی صوبائی اسمبلیاں ہو گئی. پھر اس کے بعد جو منسٹریز ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو سیکرٹریز بیٹھے ہوتے ہیں وہ قانون کو بناتے ہیں، رولز بناتے ہیں. اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ججز ہوتے ہیں کہ جو اپنے جب ججمنٹ دیتے ہیں وہ ججمنٹ جو ہوتی ہے پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں اور ان سے ان کو نظیر بنا کر جو ہے آگے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے قانون کو دیکھا، قوانین کو وہ سیکولرائز کر رہے ہیں. سیکولرائز کا کیا مطلب ہے کہ اس سے دین کو نکال رہے ہیں. اب اس میں دین جتنا بھی ہے نا اس کو نکالتے جا رہے ہیں. تو پہلا اٹیمپٹ ہے قوانین کا، جو چھوٹے لوگوں پہ کام کرنا ہے، کم لوگوں پہ، چھوٹا گروپ ہے، 2000 لوگوں کا گروپ ہے، ان گروپ پہ کام کر لیا تو وہ اچھے طریقے سے اپنا ڈومیننسی قائم کر لیں گے. دوسرا جو ہے وہ ہے میڈیا کا. میڈیا بھی ایک چھوٹا گروپ ہوتا ہے. کتنے آپ کے چینلز ہیں مثال کے طور پہ؟ 15 20 25 30 40 50. اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے؟ اگر ساروں کو گنیں گے تو 2 2.5 3 ہزار 4 ہزار لوگ ہو جائیں گے. جو انفلوئنسر ہے وہ 4000 لوگوں کے اوپر انہوں نے ٹائم لگانا ہے، اس پہ پیسہ لگانا ہے، ان پہ محنت کرنی ہے، ان کے مائنڈس کو چینج کرنا ہے، انہیں باہر لے جا کے پڑھانا ہے، انہیں اپنی آئیڈیالوجی دینی ہے، اپنا ورلڈ ویو دینا ہے. وہ اگر ان کے پاس آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ پوری قوم کو وہ وہاں سے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ آ رہے ہیں، آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ذریعہ ہے ایجوکیشن کا. اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ تھوڑا اور وسیع گروپ ہوتا ہے. اس میں 2.5 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ ہوں گے جو ہائر اسٹڈیز کے اندر ہوں گے، یا جو اسکولس کے اندر جو بڑے رول کرنے والے لوگ ہوں گے، جو اسکول کو پرنسپلز ہوں گے. وہ کون؟ وہ بھی کم لوگ ہیں، ان کو رول کر لیا، ان کے اوپر ایسے قوانین نافذ کر دیے، ان کے اوپر ایسی چیزیں لگا دیں جن کو وہ فالو کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن کلچر جو ہے وہ بدلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ 3 ذرائع ہیں جس کو یہ بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیے ہوئے. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ہم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ کیا ہم یہ کریں کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو نیک ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو نمازی ہیں؟ تو آپ کی یہ خاموشی کیا آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ کیا آپ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ جواب دیں گے کہ نہیں میں تو اچھا عمل کر رہا تھا، میں تو ٹھیک کر رہا تھا؟ آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کہیں گے یار وہ تو وہاں آگ لگی ہوئی ہے، بھائی میں نے تو اپنے سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں، میرا تو کوئی مسئلہ ہے. یہ آگ کل آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی. آپ کی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے تو پوری بلڈنگ نہیں نکل پڑتی ہے. وہ کیوں نہیں بولتے بھائی اس کے فلیٹ میں آگ لگی ہے؟ وہ لگنے دو آگ، ہم نے تو اپنی سیفٹی کی ہوئی ہے. لیکن ہر بندہ کہتا ہے نہیں یہ آگ ہماری بلڈنگ میں لگ گئی ہے، کل یہ ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے. تو ہمیں اب اس پہ کوئی ایکشن کرنا ہوگا. اب ایکشن کے کیا ذریعے ہوتے ہیں؟ جو یہاں پر جو سسٹم ہے ہمارے ملک کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو اویئرنیس کو بڑھائیں. اویئرنیس بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے سیشن وہ آج آپ نے بات سنی، اب یہاں سے جو آپ کے پاس میڈیا ہے، جو آپ کو میڈیا ملا ہوا ہے، جو بہت غلط کام کر رہا ہے، بہت فحاشی پھیلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو آپ اس سے اچھائی پھیلانے کا کام کریں کہ اس میڈیا کو زیادہ سے زیادہ سرکولیٹ کریں، اس سے زیادہ پھیلائیں، اس سے زیادہ وائرل کریں، فارورڈ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. دوسرا یہ کہ اس طرح کی جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس کو اٹینڈ کریں اور لوگوں کو بھی انوائٹ کریں، انہیں بھی لے کے آئیں، اور اپنے اندر جو ہے نا یہ جذبہ بیدار کریں کہ آپ بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، آپ ایک مقصد کے تحت پیدا ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی صرف کھانے کمانے بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کے سپاہی ہیں، اور اس مشن کے لیے آپ کو یہ کام جاری رکھنا ہے. اور پھر ایک کام یہ تیسرا ہمیں کرنا پڑے گا، وہ چونکہ ہمارے یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے. ابھی جیسے احمد بھائی نے بتایا کہ جو پیمرا والا جو آرڈر آیا ہے اس پہ جب ریویو پٹیشن ڈالنے کی بات ہوئی تو ملک کے جو مشہور کچھ ججز ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی، اور ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا کہ آپ اس کو کیس کو لڑیں، ریویو پٹیشن فائل کریں. تو میں نام نہیں لیتا ان جج صاحب کا، بڑے مشہور ہیں آج کل، بڑے ٹی وی پہ اور سب پہ کے تذکرے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی کیا بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں ریویو پٹیشن آپ ڈالیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی ریویو پٹیشن ریجیکٹ ہو جائے. آپ کو ریویو پٹیشن کے پیچھے عوامی آگہی اور پبلک پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پبلک پریشر بلڈ نہیں کریں گے تو آپ کی ریویو پٹیشن بھی نہیں چلے گی اور کوئی نہیں سنے گا. دیکھیں فحاشی آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے
اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فحاشی پر حد مقرر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سزائے موت. ٹھیک ہے، پہلی حد جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ زنا کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، حیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ فحاشی. اور فحاشی کی ایکسٹریم کیا ہے؟ زنا. زنا کے اوپر اسلام نے، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فیملی سسٹم کو توڑتا ہے، بریک کرتا ہے. یعنی فیملی سسٹم کو بریک کرنے کی جو ایکسٹریم پوزیشن ہے اس کے اوپر حد مقرر کی ہے، ڈیتھ پلنٹی مقرر کی گئی ہے اسلام کی جانب سے. کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر آپ دیکھیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں نا. آپ دیکھیں نماز، ہم جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ آبسینٹی کے خلاف مجاہد کی طرح کھڑا ہونا چاہیے نماز پڑھنے والا. کیوں؟ کہ نماز تو روکتی ہے کس سے؟ فحاشی سے اور برائیوں سے، بری باتوں سے. جب فحاشی سے روکتی نماز ہے تو نماز پڑھنے والا کتنا روکنے والا ہوگا؟ تو اگر آپ فحاشی کو روکنے والے نہیں ہیں تو آپ کیسے نمازی ہیں؟ سوال تو یہ ہے، آپ کیسے نمازی ہیں اگر آپ کو فحاشی آپ کو بڑی عام سی چیز محسوس ہو رہی ہے، آپ بڑا غیر محسوس انداز میں جو ہے نا اس کو ڈیل کرتے ہیں اور کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو چھوٹی سی بات ہے. شادی میں تو ہے تھوڑے سے کپڑے اچھے پہن لیے تو کیا، آج برقع اتار دیا تو کیا. ایک شادی میں تو ڈانس وانس ہو جاتے ہیں تو بھائی زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے، شادی کتنی بار ہوتی ہے؟ ایک ہی بار تو ہو رہی ہے، تو چلو اس میں کر لیا تو کیا. یہ ہم نے جو تہذیب بنائی اور جو کلچر بنا رہے ہیں اور یہ سب چیزوں کو ہم بہت نارمل لے رہے ہیں، اور ٹی وی چل رہا ہے گھر کے اندر اور اس میں فلم آ رہی ہے اور ڈرامے آ رہے ہیں اور سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو فحاشی چل رہی ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو معذرت کے ساتھ آپ کی ایمانی کیفیت اور آپ کی نماز اس شاید جو ہے نا وہ کام کی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو روک ہی نہیں رہی، آپ کے اندر اس کی نفرت ہی پیدا نہیں ہو رہی، آپ وہ روکنے والے ہی نہیں بن رہے، تو آپ کی نماز، اس کا مطلب صحیح نماز نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ اسے بہت سیریس لیں، بہت سیریس ایشو ہے، اس سے ایمان جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں. تو اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائی آپ کا پورا سوشل اسٹرکچر تباہ ہو جائے گا، آپ کا پورا خاندانی سسٹم ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور یہ اب پہلے ہوتا تھا 50 سال کی بات ہوتی تھی، 50 سال میں چینج آئے گا. اب 50 سال والا مسئلہ نہیں رہا، اب ٹیکنالوجی نے جو ہے نا اس کو 50 سال کو 5-10 سال میں کر دیا ہے کنورٹ. تو اب جو صورتحال ہے بہت تیز ہے، تو آپ نے سستی نہیں کرنی ہے اور آپ نے بڑی تیزی سے کام کرنا ہوگا اور اللہ کے رسول کے مشن کا سپاہی بننا ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو ان جیسے گلوبل سیرا کا ایک فورم بنایا ہے، اس فورم سے جڑیں، پلس جیسے ہم شعور کے اوپر چیزیں ڈالتے ہیں اس سے آپ جڑ جائیں. ایسے اور جتنے فورم ہیں، کہیں پہ بھی ہے، کوئی بھی دین کے کام کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑیں اور اس میں ایکٹیویزم آپ کا نظر آنا چاہیے، آپ کو جستجو ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے. دوسری طرف سے اربوں روپوں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں ان سب کاموں کے کرنے کے لیے، اور آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہو رہی، کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی. تو آپ کی نماز اگر آپ کو فحاشی سے نہیں روکنے والا بنا رہی تو بھائی پھر آپ کہیں گے کہ میں نیک بھی ہوں، میں پرہیزگار بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں. تو آپ جتنے حج عمرے کرنے کر لیں، اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے یہ پھر سوچ لیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے. ہم نے جو کیمپین اسٹارٹ کی ہے نا وہ کیا ہے؟ سیو دا فیملی. سیو دا فیملی. دیکھیں ہماری حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 2 حد جو ہے نا، 2 حد جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، ایک ہے زنا کی اور دوسری کیا ہے؟ قذف کی. یعنی کہ زنا کی تہمت لگانا یہ بھی اسی میں آ گیا، کسی کے اوپر یعنی کسی بے گناہ کے اوپر تہمت لگا دینا یہ بھی اسی میں شامل ہو گیا، اور فحاشی کرنا یہ بھی اسی میں شامل. تو 2 حد تو آپ کی جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی اس سے لنک کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کی نماز آپ کو اس سے روکتی ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ بنایا اس کے لیے کیا فرمایا کہ نکاح کرو، اور جس نے نکاح کی سنت کو ترک کر دیا فلیس منی. یہ کتنا بڑا، یعنی کہ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میں جب کسی سے ناراض ہو جاؤں تو میں کہوں میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اگر وہ خدا نہ خواستہ قیامت کے دن کہہ دیں کہ مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، فلیس منی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس کو منہ دکھائیں گے؟ کس کی شفاعت لیں گے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.